السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کے لیے سیکھنا اور جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے اسلام کے ارکان۔ تو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ اللہ کا دین ہے۔ اسلام کے معنی ہے الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ، یعنی توحید کے ذریعے توحید کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہنا اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینا اور شرک وغیرہ سے بچے رہنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا، اطاعت کرنا، چاہے کہیں پر بھی ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو۔ تو ارکان یہ رکن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون۔ جس طرح کوئی بھی عمارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہمارا دین اسلام بھی ایک عمارت کے مانند ہے جو ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہمارے دین اسلام کے کل 5 بنیادی ستون یا ارکان ہیں جنہیں اسلام کا ارکان یا اسلام کا پلر یا اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے، جن کے نہ کرنے سے یا جن کے چھوڑ دینے سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے اور بہت بڑے گناہ اور پاپ کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی لیے ان کا ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ارکان، 5 پلر اور 5 ستون کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنا، قبول کرنا۔ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہی حقیقی معبود ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس بات پہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور رہے گا، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور اس کے بندے مانے اور جو بھی بات پہنچائے ان کو حق اور سچا سمجھیں۔ دوسرا ہے نماز پڑھنا، یعنی دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو جس نماز کا جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں پڑھنا اور جس طریقے سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ویسا ہی پڑھنا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز جنت کی چابی اور کنجی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمیں اچھی زندگی ملتی ہے، ہماری روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا رکن ہے رمضان مہینے کا روزے رکھنا۔ روزے رکھنے سے قیامت کے دن قرآن اور رضا یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ہے زکوٰۃ دینا، یعنی کچھ خاص مال اور پیسے میں زکوٰۃ ہے جو مخصوص اوقات میں متعین مقدار میں نکالا جاتا ہے وقت ہونے پر، تاکہ سامان سے غریبی دور ہو جائے اور کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ اسی طریقے سے 5واں رکن ہے زندگی یعنی حج کرنا، زندگی میں ایک بار حج کرنا، جو عربی تاریخ کے اعتبار سے 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 یا 13 تاریخ تک
یا حج کا ٹائم رہتا ہے. تو ان 5 کاموں کا قرآن اور حدیث میں یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں یعنی کلمہ شہادت کا اقرار کرنا اور نماز پڑھنا، رمضان مہینے کا روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. تو ان 5 کاموں کا قرآن اور حدیث میں بہت ہی اہمیت بتائی گئی ہے اور اسلام دھرم میں یہ بہت ہی ضروری ہے. اس لیے اسے اسلام کا بنیاد کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت. یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. کلمہ شہادت کا اقرار کرنا یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا وحی لانے والا فرشتہ جبریل امین آیا اور انہوں نے آپ سے پوچھا، سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان مہینے کا روزے رکھو اور حج کرو. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں روایت کیے ہیں. تو نماز روزہ جس سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، وہیں پر انسان کے دل اور دماغ اور پورے شریر کو طاقت ملتی ہے، جسم چست رہتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے بہت ساری برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور نماز پڑھنے سے بھی انسان بہت ساری برائیوں سے دور رہتا ہے. اور روزہ رکھنے سے انہیں احساس ہوتا ہے غریبوں کے سلسلے میں، ان کے دل میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان تمام باتوں کو جانیں اور سمجھیں اور پڑھیں اور سیکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیں، اور آگے بھی شیئر کریں ثواب کے طور پر. اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین اسلام کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.